بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کے لیے اپلائی کا مکمل طریقہ کار لے کر آ گیا ہوں۔ ڈی ٹی ایس فورس میں آپ آن لائن رجسٹریشن کیسے کروا سکتے ہیں اور کون کون سی مسٹیکس ہیں جو آپ نے اپلائی کے دوران نہیں کرنی، میں آپ کو اپلائی کا مکمل طریقہ کار سٹیپ بائی سٹیپ سمجھانے والا ہوں۔ آپ سے بھی میں گزارش کرتا ہوں، اگر آپ نے اس ویڈیو کو اوپن کر لیا ہے تو آپ اس کو کمپلیٹ دیکھ ہی لیں۔ jobs.punjab.gov.p کے ویب سائٹ پر جس بہن بھائیوں کا اکاؤنٹ پہلے سے موجود ہے تو وہ بھی اس ویڈیو کو سکپ نہ کریں، کیونکہ پورٹل کافی چینج ہو گیا ہے اور اگر آپ نے اس کو اپڈیٹ نہ کیا تو آپ کو پرابلم کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آپ اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ یعنی کہ ایرر سے بچنا چاہتے ہیں تو میں آپ کے لیے ایک بہترین سولوشن کے ساتھ ویڈیو بنانے کی کوشش کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو آپ ویڈیو کو لازمی دیکھ لیں اور سکپ نہ کریں، مہربانی ہوگی۔ سو فرینڈز، ویب سائٹ کی فاسٹ لک آپ کو کچھ اس طرح کی دکھائی دے گی۔ آپ نے بغیر سوچے سمجھے کرنا کیا ہے، رجسٹر کے اوپر کلک کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے ای میل ایڈریس لکھنی ہے، پاسورڈ اور کنفرم پاسورڈ آپ نے لکھنا ہے، وہی پاسورڈ، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد یہ انٹر کیپچر ہے۔ سو آپ نے یعنی کہ آپ کے پاس یہ مختلف طرح کا کوڈ ہو سکتا ہے، آپ نے یہاں پر پٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ نے سمپلی رجسٹر کے اوپر کلک کرنا ہے اور وہی آپ نے پاسورڈ اور وہی یعنی کہ ای میل آپ نے درج کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ نے اس کے علاوہ پھر سے ایک کوڈ آئے گا، ٹھیک ہے؟ آپ کے پاس مختلف ہو سکتا ہے، آپ نے فکر نہیں کرنا، آپ کا اکاؤنٹ لاگ ان ہو جائے گا۔ سو آپ کے پاس اگلا جو پیج ہے کچھ اس طرح کا دکھائی دے گا، ٹھیک ہے؟ اور کچھ ڈیٹیلز آپ کو ملیں گی، جیسے ٹیسٹ ریزلٹس، سیو جابز، اپلائیڈ جابز، پروفائل بلڈ، پروفائل لاگ آؤٹ، ٹھیک ہے؟ آپ نے کیونکہ پروفائل بنانی ہے، پہلے آپ نے پروفائل بلڈ کے اوپر کلک کرنا ہے۔ جیسے ہی آپ اس کے اوپر کلک کریں گے سو ایک اور پیج اوپن ہوگا، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ میرے خیال سے 10 سٹیپ ہیں جو آپ نے کمپلیٹ کرنے ہوگے 1 بائی 1، ٹھیک ہے؟ میں آپ کو یعنی کہ بیسک بتا دوں کہ جن کے بغیر گزارا نہیں ہے، یعنی کہ اپلائی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو کچھ سٹیپ ایسے بھی ہوں گے، ان کو ہم اگنور بھی کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ نمبر 1 پر ہے پرسنل انفارمیشن، یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اس کو ہم سکپ ہرگز بھی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ یہاں پر پرسنل انفارمیشن میں ہوتا کیا ہے، فرسٹ نیم ہوتا ہے، لاسٹ نیم ہوتا ہے، ڈیٹ آف برتھ ہے، اور یہاں پر جینڈر ہے، اور یعنی کہ اسٹیٹس آپ نے دینا ہے، آپ میرڈ ہیں یا ان میرڈ ہیں، ٹھیک ہے؟ اپنے حساب سے آپ اس کو سیٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ آپ نے یہاں پر فادر نیم لکھنا ہے، ریجن لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ موبائل نمبر بھی آپ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ کسی کی پروفائل ہے، تو یہاں پر آپ اپنے حساب سے یعنی کہ اپنا جو ہے موبائل نمبر وہ لکھیں گے، اس کے بعد نیشنلٹی، اور اس کے بعد ریزیڈنٹ یعنی کہ کنٹری آپ نے لکھنی ہے، آپ نے سٹی لکھنا ہے، پرماننٹ ایڈریس، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کا ایڈریس سیم ہے پرماننٹ اور عارضی تو آپ یہاں پر ٹک کا نشان بھی لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ CNIC نمبر لکھنا ہے، اس کے علاوہ ایکسپائری ڈیٹ ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پر آپ نے اپنا جو آئی ڈی کارڈ ہے وہ پکچر بھی اپلوڈ کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ چوز فائل کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں پر نمبر 1 پر آپ نے پہلے فرنٹ پکچر دینی ہے، اس کے بعد بیک، ڈومسل، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد ڈومسل نمبر آپ نے دینا ہے، اس کے علاوہ ڈومسل کی جو ہے پکچر وہ آپ نے اپلوڈ کر دینی ہے۔ اگر آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہے، نمبر ہے اس کا، ٹھیک ہے؟ وہ آپ دے سکتے ہیں، ادروائز آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہے تو آپ اس کی پکچر بھی دے سکتے ہیں، فرنٹ بیک دونوں، ٹھیک ہے؟ یہاں پر اگر آپ کے پاس پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ ہے اس کا نمبر دینا ہے اور اس کی فوٹو بھی آپ نے اپلوڈ کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ حافظ قرآن ہے تو یس کریں گے، ادروائز آپ نو رہنے دیں۔ ایکس سروس آفیسر نو، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، اگر آپ ڈسیبل ہیں تو آپ ٹک کر سکتے ہیں، ادروائز آپ نو رہنے دیں، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ یہ اتنا یعنی کہ امپورٹنٹ نہیں ہے۔ آپ سیو کے اوپر کلک کریں گے، جیسے ہی یہ پروفائل سیو ہو جائے تو نیکسٹ سٹیپ ہے ایکسپیرینس کا، یہاں پر آپ نے اپنا ایکسپیرینس بھی ایڈ کرنا ہے۔ جیسے ہی آپ ایڈ کے اوپر کلک کریں گے سو یہاں پر آپ کے سامنے ایڈ جاب انفارمیشن کے لیے فارم اوپن ہو جائے گا۔ پوزیشن ٹائٹل لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ فرام ٹو یعنی کہ کب سے کب تک کی ہے، کمپنی نیم کیا ہے، جاب لیول کیا ہے، کنٹری کون سی ہے، اور یہاں پر آپ ایکسپیرینس لیٹر ایڈ کریں گے اور یہاں پر آپ جاب ریسپانسبلٹیز یعنی کہ ذمہ داریاں ایڈ کر دیں گے۔ اس کے بعد آپ نے سیو اینڈ کنٹینیو کر دینا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ
آپ نے کوالیفیکیشن ڈیٹیل دینی ہے۔ اچھا یہاں پر آپ دیکھ لیں تو میں آپ کو ڈمی سمجھا دیتا ہوں۔ تو یہ اگر آپ اس کو سمجھ گئے تو باقی سیم پروسیس ہے۔ یہاں پر آپ یعنی کہ ڈگری لیول سلیکٹ کریں گے، ٹھیک ہے، تو آپ اپنے حساب سے نمبر 1 پر آپ میٹرک کی ڈیٹیل لکھیں گے اور اس کے علاوہ آپ ڈیٹیل فل کرتے جائیں گے، انٹرمیڈیٹ، گریجویشن، ماسٹر، ٹھیک ہے۔ ڈگری آپ نے سلیکٹ کرنی ہے، انسٹیٹیوٹ ہے اور انسٹیٹیوٹ نیم ہے، میجر سبجیکٹ ہے، اسٹارٹ ڈیٹ اور کمپلیٹ ڈیٹ آپ نے لکھنی ہے، کنٹری ہے اور یہاں پر مارکس یعنی کہ پرسنٹیج آپ نے دینی ہے اور پوزیشن ہولڈر ہے، سیکنڈ ڈویژن ہے اور یہاں پر کتنے نمبر آپ نے حاصل کیے ہیں کتنوں میں سے، ٹھیک ہے۔ تو ٹوٹل مارکس آپ لکھ سکتے ہیں، اوبٹینٹ مارکس آپ لکھ سکتے ہیں، ڈگری ویریفیکیشن نمبر آپ نے لکھنا ہے، اس کو آپ اسکپ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بغیر بھی گزارا ہو جائے گا، لیکن چوز فائل کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے، اپنا جو سرٹیفکیٹ ہے، میٹرک کی سند ہے یا ڈگری جو بھی ہے وہ آپ نے اپلوڈ لازمی کرنی ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، آپ نے سبمٹ کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو تمام پروسیس سیم ہی ہے، اس کے بعد آپ انٹر اور گریجویشن ماسٹر کی ڈگری بھی سینڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آ جاتا ہے جناب اسکل کے حوالے سے ڈیٹیل آ جاتی ہے، تو یہ بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس جو بھی اسکل ہے آپ اس کو ایڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ٹریننگ کو آپ اسکپ کر دیں، سرٹیفکیٹ باقی دیکھتے جائیں، جو آپ کو ایزی لگے اس کو آپ فل کرتے جائیں اور آپ یعنی کہ اسکپ بھی کر سکتے ہیں، اس کو بھی آپ اسکپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور آ گئی ہے ڈیٹیل، اس کو بھی آپ جاب ٹارگٹ اور ریفرنس، یہاں پر اگر آپ کا کوئی ریفرنس ہے تو وہ آپ دیکھ لیں، ٹارگٹ جاب کون کون سی جاب آپ ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ لکھ سکتے ہیں، ادروائز آپ چھوڑ بھی سکتے ہیں، یعنی کہ بیسک انفارمیشن میں آپ کو بتا چکا ہوں جن کے بغیر آپ کا اپلائی ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو جیسے ہی آپ کی فائل کریٹ ہو جائے تو آپ نے کرنا کیا ہے، نیچے آپ آئیں گے تو آپ کو جابز مل جائیں گی، ٹھیک ہے، ملٹیپل جابز آپ کو مل جائیں گی، جس بھی پوسٹ کے لیے آپ اپلائی کرنا چاہیں گے سمپلی آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے، سو آپ کا اپلائی کمپلیٹ ہو جائے گا۔ یہ تھا چھوٹا سا پروسیس، صدقہ جاریہ سمجھ کر آپ اپنے دوستوں میں ویڈیو کو کر دیں شیئر۔